خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں اولیاء نقشبند۔ جی ہاں، وہ اولیاء کہ جن کے بارے میں قرآن پاک نے اللہ کے اولیاء کو مشیدہ سنایا، خوشخبری سنائی، اور وہ کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ اولیاء ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ جو ان سے بغض رکھے اللہ ان سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ اللہ پاک کے اولیاء ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، کہ اگر یہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسموں کو پوری کر دے۔ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، اور جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں یہ کیسے اللہ کے اولیاء ہیں کہ اللہ پاک ان کے بارے میں فرما رہا ہے نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ پاک نے اعلان جنگ دو جگہوں پہ فرمایا ہے، ایک اس پہ کہ جس نے سود کھایا اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کی، اور دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کے اولیاء سے بغض رکھا، عداوت رکھی، اللہ اس سے اعلان جنگ فرمایا۔ کیا شان ہے اللہ کے اولیاء کی۔ اور سامعین محترم اور ناظرین کرام، یہ اللہ کے اولیاء یہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان اولیاء اللہ کو تلاش کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے فیض حاصل کریں۔ یاد رکھیے گا جب آپ ان سے فیض حاصل کرتے ہیں تو ان اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ دل کے اوپر ہوتی ہے، یہ دل کا تزکیہ فرماتے ہیں اور دل کو ایسے پاک کرتے ہیں کہ یہ دل یہ جو گناہوں کی وجہ سے دل پہ جو میل ہو جاتا ہے اس میل کو صاف کرتے ہیں۔ جو آج ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس سلسلے میں ہم اس پروگرام میں ہم اولیاء نقشبند کے بارے میں سنتے ہیں۔ ہم نے پہلے سلسلے میں سیدنا صدیق اکبر، پھر ہم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں سنا، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اقتصاب فیض حاصل کیا وہ سیدنا صدیق اکبر سے کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیض حاصل کیا براہ راست، چاہے وہ غار ثور میں ہوں، چاہے وہ یار غار ہوں، یار مزار ہوں، وہ یار سفر ہوں، انہوں نے کبھی سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان سے براہ راست فیض حاصل کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی۔ اور جی ہاں، آج ہم جس بزرگ ہستی کے بارے میں سننے جا رہے ہیں، ان بزرگ ہستی نے براہ راست جو فیض حاصل کیا وہ حضرت سلمان فارسی سے کیا، اور خود کہتے ہیں میں نے باطنی جو علم ہے، باطنی جو فیض ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا، اور پھر یہی سلسلہ چلتا رہا، اور پھر ہم اس سلسلے سے بات کرتے چلے جائیں، اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے چلے جائیں، تو یہ سلسلہ ہمیں لے جاتا ہے ایک ایسے علاقے میں کہ جہاں شاید دن میں بھی لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے، پھر ایک ایسی بزرگ ہستی جن کو ہم حضرت غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب آپ کے مرشد نے آپ کو آزاد کشمیر بھیجا اور آپ نے نیریہ شریف کے اندر جا کے دین کی خدمت کی، دین کا پیغام ان لوگوں میں پہنچایا، تو لوگ دین کے قریب آنا شروع ہوئے۔ پھر وہی جگہ جہاں پہ شاید لوگ دن کے وقت نہیں جایا کرتے تھے، آج
ادھر پیر حضرت علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مزار پر انوار پہ ہزاروں لوگ فیض حاصل کرنے جاتے ہیں۔ یہ فیضان ہے ان اولیاء نقشبند کا کہ جن کی محنت سے جنہوں نے دن رات دین کی خدمت کی، اور وہ فیض جو صدیق اکبر سے چلا آ رہا تھا وہ فیض نہریاں شریف پہنچا اور ان بزرگان دین کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ آج اسی سلسلے میں ہم ان اسلاف کے بارے میں، ان بزرگوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آج جس بزرگ ہستی کے بارے میں ہم جانیں گے ان کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام یہ حضرت قاسم کون ہے؟ یہ حضرت قاسم ان کے والد ہیں محمد، اور محمد کون ہے؟ وہ بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے۔ اور جی ہاں، یہ قاسم یہ کون ہے؟ یہ امام زین العابدین کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ جی ہاں، یہ قاسم امام زین العابدین کے خالہ زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق کے نانا جان ہیں۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے کہ صدیق اکبر کے پوتے ہیں، امام محمد کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین کے خالہ زاد بھائی ہیں، امام جعفر صادق کے نانا جان ہیں۔ کیا مقام ہے کہ صدیق اکبر سے فیض لیا، امام زین العابدین سے فیض لیا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے فیض لیا، حضرت ابو ہریرہ سے فیض لیا، حضرت سلمان فارسی سے فیض لیا، اور یہ فیض کیسا لیا کہ نانا جان بنے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، آج ہم حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے، جنہوں نے خود فرماتے ہیں کہ میں نے براہ راست حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ ناظرین کرام، حضرت سلمان فارسی کے وصال کے بعد جو سلسلہ نقشبند کے بانی ہیں وہ حضرت قاسم ہیں۔ آپ کی پیدائش 24 ہجری کے اندر ہوتی ہے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور حضرت علی امیر المؤمنین بنتے ہیں، اس وقت آپ کی ولادت ہوتی ہے 24 ہجری میں۔ اور 24 ہجری کے بعد آپ کے والد کی جب شہادت ہوتی ہے تو آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ زاہدہ عابدہ مفسرہ مجتہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے ہیں، کی پرورش میں آتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں رہ کے آپ علم دین کے مراحل جو ہیں وہ طے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت قاسم کثیر الروایات بزرگ ہیں۔ آپ زہد و تقوی میں، فضل و کمال میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ اس زہد و تقوی میں، علم و عمل میں، کثیر روایات نقل کرنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں اس بنیاد پر کہ آپ نے جو فیض حاصل کیا وہ حضرت سلمان فارسی سے کیا، لیکن آپ جو خدمت میں رہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب 36 ہجری میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو 36 ہجری میں والد کے انتقال کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں آپ آ گئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا فضل و کمال، علم و تقوی اس مقام کو پہنچا ہوا تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کے آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ایک حلقہ لگا کرتا تھا، اس حلقے کے اندر آپ بیٹھتے اور لوگ آپ سے دین کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ یہ مقام ہے آپ کے علم کا کہ آپ سے لوگ دین کے مسائل پوچھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے دین کے مسائل پوچھو۔ کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کہ جب جنگی قیدی لائے گئے، جب ایران فتح ہوا، فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا، تو اس وقت جنگی قیدی مدینہ پاک لائے گئے۔ ان جنگی قیدیوں میں ایران کا جو بادشاہ تھا اس کی 3 بیٹیاں تھیں، وہ تینوں شہزادیاں تھیں،
جب ان شہزادیوں کو لایا گیا تو فاروق اعظم نے کہا کہ ان شہزادیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان شہزادیوں کی قیمت لگائی جائے۔ ان شہزادیوں کی قیمت جب لگائی جائے گی تو جو ان کو خرید لے گا وہ ان کا مالک بن جائے گا، اور پھر یہ معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے، وہ کیا کرتا ہے۔ اور جب ایران کے بادشاہ کی تینوں شہزادیاں لائی گئیں تو ان کو حضرت علی نے خرید لیا۔ جب حضرت علی نے خرید لیا، 3 شہزادیاں تھیں۔ پہلی شہزادی کا نام تھا کیہان۔ حضرت علی نے ان کا نکاح امام حسین سے کر دیا، اور جب اپنے بیٹے کو شادی کی مبارکباد دینے کے لیے آئے تو بیٹے سے فرمایا، یعنی امام حسین سے فرمایا حضرت علی نے، اے حسین ان کا نام کیا ہے؟ عرض کی بابا جان ان کا نام کیہان ہے۔ کیہان کے معنی کیا ہے؟ کیہان کے معنی ہیں سید الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی سردار۔ تو حضرت علی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا بیٹا دنیا اور آخرت کی سردار تو فاطمہ بنت محمد ہے، ان کا نام کیہان نہیں ہے۔ حضرت علی نے ان کا نام بدل دیا اور ان کا نام رکھا بلدۃ النساء، یعنی شہر بانو۔ حضرت علی نے ان کا نام لگا شہر بانو۔ تو یہ شہر بانو امام حسین کی زوجہ ہیں، جو ایران کے بادشاہ کی جو شہزادیاں 3 تھیں ان میں سے ایک شہزادی امام حسین کے نگاہ میں آئیں کہ جن کا نام شہر بانو تھا۔ دوسری شہزادی حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کے نگاہ میں آئیں، جن سے حضرت سالم کی ولادت ہوئی۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں جو یہ شہر بانو جو امام حسین کے نکاح میں آئی تھی، ان سے کن کی ولادت ہوئی تھی؟ ان سے امام زین العابدین کی ولادت ہوئی تھی۔ جی ہاں، حضرت شہر بانو یہ والدہ ہیں امام زین العابدین کی۔ اور پھر دوسری شہزادی جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی نگاہ میں آئی تھی، شاہ ایران کی شہزادی جو بیٹیاں تھیں ان سے حضرت سالم کی ولادت ہوئی تھی۔ اور تیسری شہزادی حضرت محمد بن ابو بکر کے نکاح میں آئی تھی، ان سے حضرت قاسم کی ولادت ہوئی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت سالم، امام زین العابدین اور حضرت قاسم یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ کیا رشتہ ہے کہ صدیق اکبر کے پوتے ہیں اور خاندان اہل بیت سے تعلق ہے، کہ اہل بیت اور صحابہ میں محبت کا عالم دیکھے کہ صدیق اکبر کے شہزادے امام محمد کے بیٹے امام قاسم، صدیق اکبر کے پوتے امام زین العابدین جو شہزادے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین شہزادے ہیں حضرت علی کے۔ تو امام قاسم اور امام زین العابدین آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ آپس میں بہنیں ہیں۔ تو یہ رشتہ تھا حضرت قاسم کا امام زین العابدین کے ساتھ۔ حضرت امام قاسم خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس جو علم کے سمندر ہیں اور حضرت ابو ہریرہ جو علم کے سمندر ہیں، میں نے ان سے فیض حاصل کیا ہے، میں نے ان سے علم دین براہ راست حاصل کیا ہے، اور باطنی جو میں نے علم دین حاصل کیا ہے وہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا ہے۔ انہی حضرت قاسم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کون ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ بیٹے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت اسماء یہ بہن ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ کی۔ تو اس سے حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ نواسے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کے۔ حضرت قاسم پوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر نواسے ہیں، یہ بھی علم کا سمندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب صحابہ کرام نے مدینہ پاک ہجرت فرمائی تو وہاں پہ مدینہ پاک مہاجرین صحابہ میں سب سے پہلے
جس صحابی رسول کی ولادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ پاک میں تابعین میں سب سے زیادہ جو مشابہت پائی، جو صدیق اکبر سے مشابہت ملتی ہو، وہ حضرت قاسم تھے کہ جن کا چہرہ، جن کی سیرت صدیق اکبر سے ملتی تھی۔ اور کیوں نہ ملے؟ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سلسلہ نقشبند کی، اور سلسلہ نقشبند کے بانی صدیق اکبر ہے، اور قاسم جو ہیں پوتے ہیں حضرت قاسم، تو کیوں نہ ملے مشابہت؟ جو دادا جان کی مشابہت پوتے میں نہ آئے تو کس میں آئے گی؟ تو حضرت قاسم اور خود حضرت عبداللہ ابن زبیر جو اتنے جلیل و قدر صحابی رسول ہیں، اتنے جلیل و قدر بزرگ ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ مدینہ پاک میں اگر کسی میں صدیق اکبر کی مشابہت دیکھنی ہو، ریزیمبلنس دیکھنی ہو، تو وہ حضرت قاسم میں دیکھ لیں۔ حضرت ابو زناد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت قاسم بن محمد سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا، اور آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر سنت رسول کا عالم کسی کو نہیں پایا، کیونکہ مدینہ پاک میں اس زمانے میں عالم اسی کو سمجھا جاتا تھا جو سنت رسول کی معرفت رکھتا ہو۔ حضرت ابو زناد خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے بڑھ کے سنت کا عالم نہیں پایا، اور حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ تابعین مدینہ منورہ میں کہ ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا جو جس کو ہم حضرت قاسم پر فضیلت دے سکیں۔ یہ مقام ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ہمارے سلسلہ نقشبند کے بزرگ ہیں، اور آج ہم انہی بزرگوں سے فیضان حاصل کرنے کے لیے، انہی بزرگوں سے ہم فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ کو ان بزرگوں کا تذکرہ سنا رہے ہیں۔ اگر ہم ان بزرگ ہستیوں کی عاجزی کے بارے میں بات کریں تو عاجزی کا کمال دیکھیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ آپ زیادہ علم والے ہیں یا حضرت سالم زیادہ علم والے ہیں؟ اتنے بڑے فقیہ کہ جن کو مدینہ پاک میں یہ کہا جاتا تھا کہ مدینہ پاک میں 7 بڑے فقیہ ہیں، 7 بڑے فقہاء ہیں جن سے سوال کیا جاتا تھا، اتنے بڑے عالم دین، لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص آگے سوال کرتا ہے آپ زیادہ علم والے ہیں یا حضرت سالم زیادہ علم والے ہیں؟ جواب دے کے کیسا عاجزانہ تھا۔ آپ فرماتے تم سوال کرو، ہم میں سے ہر کوئی تمہیں اپنے علم کے مطابق جواب دے گا۔ لیکن سوال کرنے والا بھی بڑا عجیب تھا، کہتے ہیں کہ آپ پھر دوبارہ سوال کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے اپنے کوئسچن کو کہ آپ زیادہ علم والے ہیں کہ حضرت سالم زیادہ علم والے ہیں؟ آپ پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ آپ کا مقصد سوال کرنا ہے، آپ سوال کریں، ہم میں سے ہر کوئی آپ کو اپنے علم کے مطابق جواب دے گا۔ اس نے پھر آپ سے سوال کیا تیسری بار، 3rd ٹائم، کہ آپ زیادہ علم والے ہیں یا وہ زیادہ علم والے ہیں؟ حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں، محمد بن اسحاق، کہ آپ وہاں سے اٹھ کر چل دیے اور یہ کہہ کے چل دیے کہ تم سالم سے سوال کر لو، سالم تمہیں اس کا جواب دے دیں گے۔ حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں اگر آپ جواب دیتے تو اس سے یہ بات آتی کہ آپ زیادہ علم والے ہیں، جبھی تو جواب دے رہے ہیں۔ تو آپ نے عاجزی دکھائی اور کہا کہ تم جا کے سالم سے اس کا جواب پوچھ لو، سالم سے زیادہ علم والے۔ یہ ہے عاجزی کا مقام حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے اپنا عاجزی وہاں دکھائی کہ جہاں لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے تو آپ سے بڑھ کے علم والا کوئی نہیں دیکھا، اور جناب جو ہیں وہ خاموش نہیں رہتے۔ تو یہاں تو عاجزی کے پیکر ہے، عاجزی کا عالم ہے کہ خود فرما رہے ہیں کہ جا کے سالم سے سوال کرو۔ سامعین محترم، ادھر آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں، کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ سرکار کے روزے پہ حاضری دے؟ کس کی خواہش نہیں ہوتی سرکار پرانوار حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے انور کی زیارت نہ کرے؟ لیکن آپ جانتے ہیں وہ بزرگ کون ہے
جنہوں نے سرکار کے مزار پر انوار کے بارے میں ہمیں بتایا کہ حضور کی قبر انور کیسی بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اور بزرگ ہستی بھی حضرت قاسم ہے۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں ایک بار اپنی پھپھو جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا اور عرض کی کہ میں سرکار پر انوار سرکار علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہے کہ آپ نے اپنے حجرہ انور سے پردے کو ہٹا دیا، میں نے سرکار علیہ السلام کے مزار پر انوار کی آنکھوں سے زیارت کی، اور کہتے ہیں کہ میں نے جو زیارت کی ہے وہ ایسے کی کہ سرکار علیہ السلام کے قبر انور آپ کے بالکل قدموں میں سیدنا فاروق اعظم کا سر انور اور سرکار علیہ السلام کا دوش اقدس یعنی کندھا مبارک جو ہے یہاں پہ صدیق اکبر کا سر انور ہے، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ 7 روایت ایسی ہم تک پہنچی جنہیں سرکار علیہ السلام کے روضہ انور کے متعلق تھیں۔ ان میں سے 2 روایت جو صحیح ہیں، ایک روایت امام نووی سے بھی روایت ہے، جو تیسری روایت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں۔ دوسری روایت جو ہم تک پہنچی وہ امام نووی کہ سرکار علیہ السلام کے دوش اقدس کندھوں مبارک پہ صدیق اکبر کا سر انور ہے، اور صدیق اکبر کا جو کندھا مبارک ہے وہاں پہ سیدنا فاروق اعظم کا جو ہے سر انور ہے۔ آپ امامہ باندھا کرتے تھے، آپ سفید امامہ باندھا کرتے تھے، اور اس کا شملہ جو ہے دونوں کاندھوں کے درمیان جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ پاک کے اندر تابعین میں 7 بڑے فقہا تھے۔ ان میں پہلے حضرت سعید بن مسیب، دوسرے حضرت عروہ بن زبیر، تیسرے حضرت قاسم بن محمد، تیسرے حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن، چوتھے حضرت خارجہ بن زید، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ، اور ساتویں حضرت سلیمان بن یسار۔ یہ 7 بڑے فقہا مدینہ پاک کے اندر ہم نے پائے، جس میں سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ کے وصال پر انوار جب آپ کا وقت قریب آیا، آپ حج یا عمرے کے لیے مدینہ پاک تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ہی آپ کا وصال پاک ہوا، اور مدینہ پاک سے 235 کلومیٹر دور قدیت کے مقام پر آپ کا وصال ہوا، اور آگے ہی ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ آپ کا مزار پر انوار موجود ہے، اور 106 ہجری میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا، یعنی آپ نے 84 سال کی عمر مبارک پائی۔ جب آپ کا وقت آخر آیا تو آپ نے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جو میرے کپڑے ہیں نا، انہی کپڑوں میں مجھے کفن دینا، کیونکہ میرے دادا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کفن تھا وہ انہی کپڑوں میں دیا گیا تھا جو آپ کے جسم اطہر پہ موجود تھے۔ تو صاحبزادے جو آپ کے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ بابا جان آپ نئے کپڑے کیوں نہیں لے لیتے؟ تو بڑا کمال کا جواب دیا، کہا بیٹا نئے کپڑے جو ہیں وہ زندوں کے لیے ہوتے ہیں، جو دنیا سے جا رہا ہو اس کے لیے وہی کپڑے زیادہ بہتر ہیں جو اس کے تن پہ موجود ہیں۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آج ہم نے سلسلہ نقشبند کے ایک اور بزرگ سے اقتساب فیض حاصل کیا۔ ہم نے آپ سے آپ کی عاجزی سیکھی، ہم نے آپ سے علم سیکھا کہ آپ کتنے بڑے فقیر تھے، کیا مقام ہے آپ کا۔ جی ہاں، آپ نے فیض سلمان فارسی سے حاصل کیا، انہوں نے صدیق اکبر کے حاصل کیا۔ آج انہیں سلسلہ نقشبند کا فیضان حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سلسلہ لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کو آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہونے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ہم ان بزرگوں سے فیض حاصل کریں، اور ان بزرگوں سے فیضان حاصل کرتے کرتے پھر ہم نیریا شریف چلیں، وہ نیریا شریف کہ جو بزرگوں کے اسلاف کے اس طریقے کو
اسلاف کے اس انداز کو جس نے زندہ کیا، آئیے ان بزرگ ہستیوں کے فیضان کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی باریوں میں دعا ہے، اللہ پاک جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے، یہ اولیاء اللہ۔ نور ٹی وی، ہر گھر کی روشنی۔